بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے کاؤنٹر پر موجود تھا۔ یس سر، آپ نے مجھے فون کر لینا تھا سر، نوجوان نے عمران کے قریب آنے پر حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہنری جیمسن نے ایک پیکٹ یہاں امانتاً رکھوایا ہے، وہ کہاں ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ پیکٹ؟ اوہ نہیں جناب، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں رکھوائی، نوجوان نے جواب دیا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سارے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تو کاؤنٹر بوائے حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا صاحب، کیا کمرے پسند نہیں آئے؟ نوجوان نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہنری جیمسن کی لاش اس کے بیڈ پر پڑی ہے اور ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم خواہ مخواہ ملوث ہوں، عمران نے کہا۔ لاش؟ کس کی لاش؟ نوجوان نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس نے تیزی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ اس کی جیب سے باہر آیا اور کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی نوجوان چیختا ہوا اچھل کر کاؤنٹر کے اندر گر گیا۔ بے گناہ آدمی تھا، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ اسے ہلاک نہ کیا جائے، لیکن مجبوری تھی، اسے ہمیں پکڑوا دینا تھا، عمران نے کہا، اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلنسر لگا مشین پسٹل واپس اس کی جیب میں جا چکا تھا۔ اس کے ساتھی بھی خاموشی سے باہر آ گئے تھے، ان کی کاریں پارکنگ میں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، لیکن ان سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں بدقسمتی، اب کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ چیف کو فون کر کے اپنی ناکامی کی اطلاع کر دی جائے، جولیا نے کہا۔ مایوسی گناہ ہے جولیا، اس لیے آئندہ مایوسی کی باتیں میرے سامنے مت کرنا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ مایوسی گناہ ہے، لیکن اب اندھیرے کو تو بہرحال اندھیرا ہی کہنا پڑتا ہے نا، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب، آخر فون میں کہاں گیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ جان ڈیوک نے کسی ساتھ والے کمرے میں رکھ دیا ہو، وہ طبیعت یافتہ ایجنٹ ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ایسا ہے کہ تم ماسک میک اپ کرو اور اس کے کمرے کے ارد گرد جتنے بھی خالی کمرے ہوں ان کی چیکنگ کرو، اور کیا ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ آؤ کیپٹن شکیل اور تنویر، تم بھی آ جاؤ، ہمیں بہرحال مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، صفدر نے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور صفدر کے پیچھے چلتے ہوئے سٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ عمران کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا، موجودہ حالات میں اس کا اپنا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ حیرت ہے، آخر کہاں گیا فارمولا؟ تھوڑی دیر بعد عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کیا آپ یقین کریں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ فارمولا کہاں ہے؟ اچانک صالحہ نے کہا تو عمران اور جولیا بے اختیار ہو کر اس کی بات سن کر اس بری طرح اچھلے تھے جیسے ان کے پیروں سے تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ بس میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے معلوم ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ کہاں ہے فارمولا؟ عمران نے کہا۔ آپ سپر مائنڈ ہیں، پہلے آپ بوجھ لیں، جب آپ شکست تسلیم کر لیں گے تو پھر میں بتاؤں گی، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خواتین کے سامنے مرد ہمیشہ شکست تسلیم کرتے آئے ہیں، کون سی نئی بات ہے؟ عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ صفدر اور دوسرے ساتھی واپس آ جائیں تو پھر بتاؤں گی، صالحہ نے کہا۔ کیوں سسپینس پھیلا رہی ہو صالحہ، صاف صاف بات کرو، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ موجودہ سچویشن میں ایسی ہی بات کی جا سکتی ہے، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صالحہ نے سنجیدہ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بات کی ہے، اب واقعی ذائچہ بنوانا پڑے گا، عمران نے کہا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ عجیب بے وقت مذاق کیا ہے تم نے، جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اور کیا کروں، اب بیٹھ کر روؤں؟ صالحہ نے کہا تو جولیا بھی بے بسی کے سے انداز میں ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد صفدر اور اس کے ساتھی واپس آ گئے، لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ہم نے تمام کمرے چھان مارے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا، ویسے ابھی تک اس کاؤنٹر مین اور جان ڈیوک کی لاشیں بھی ٹریس نہیں ہو سکیں، یہاں لوگ دن چڑھے تک سوئے رہتے ہیں، صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ تو پھر میں واقعی بتا دوں کہ کہاں ہے فارمولا، صالحہ نے اچانک کہا، تو سوائے عمران اور جولیا کے باقی ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، پہلے تو صرف آئیڈیا تھا، لیکن اب 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں، صالحہ نے کہا تو عمران جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا صالحہ کی بات سن کر بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ تو پھر بتاؤ، صفدر نے کہا۔ یہ ویسے ہی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے صفدر، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں درست کہہ رہی ہوں،
میں نے پہلے اس لیے بات بدل دی تھی کہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کی رپورٹ مل جائے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ فارمولا کہاں ہے، جولیا نے کہا۔ اگر عمران صاحب میری منت کریں تو میں بتا دیتی ہوں، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عمران کیوں منت کرے گا تمہاری؟ نان سینس، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ جولیا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں جولیا، چھوٹی بہن ہو کر بڑے بھائی سے لاڈ کرتی ہے تو اسے کرنے دو، منت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، عمران نے کہا تو جولیا کے چہرے پر ابھر آنے والے غصے کے تاثرات یکلخت غائب ہو گئے۔ صالحہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ عمران صاحب منت کریں؟ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے ابھی سے ریہرسل شروع کر دی ہے تم نے، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ عمران صاحب واقعی میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن موجودہ پوزیشن میں پہلی بار میں انہیں مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہی ہوں، اور اگر فارمولا نہ ملا تو شاید یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی بن جائے گی، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فارمولا کہاں ہے، اور ایسے موقع شاید زندگی میں دوبارہ نہ آ سکیں۔ اس لیے اگر عمران صاحب میری منت کریں گے تو باقی عمر میں اس خوشی میں گزار دوں گی کہ عمران صاحب میری منت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ہمارے ساتھ رہی ہو، پھر تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ فارمولا کہاں ہے؟ جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر کر لو تلاش فارمولے کو، صالحہ نے بڑی بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، میں پاکیشیا کے مفاد کی خاطر اپنی چھوٹی بہن صالحہ کی منت کرتا ہوں کہ وہ بتا دے کہ فارمولا کہاں ہے، عمران نے کہا تو صالحہ کا چہرہ یکلخت مسرت سے جگمگا اٹھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب میں بتاتی ہوں، فارمولا اس ٹیکسی میں ہے جس میں جان ڈیوک ایئرپورٹ سے ریمبو ہوٹل میں پہنچا تھا، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ اوہ واقعی، اوہ حیرت ہے، مجھے خود کیوں سمجھ میں نہیں آیا یہ بات، اوہ واقعی، ویری گڈ صالحہ، ویری گڈ، آج تم نے واقعی میدان مار لیا ہے، عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ صالحہ کا یہ صرف خیال ہے عمران صاحب، ویسے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جان ڈیوک جیسا تربیت یافتہ ایجنٹ اس طرح ٹیکسی میں فارمولا چھوڑ دے، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، صالحہ کی بات واقعی درست ہے، اس کے علاوہ فارمولا اور کہیں نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹیکسی کنٹرول آفس کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، تو عمران نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ ٹیکسی کنٹرول آفس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کنٹرولر صاحب سے بات کریں، عمران نے کہا۔ میں کنٹرولر ہی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شام کی شفٹ میں کون صاحب کنٹرولر ہوتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ مرفی صاحب، آپ نے کس سے ملنا ہے اور کون صاحب ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور راجر سے فوری ملنا ہے جو رات کی شفٹ میں کام کرتا ہے، کیا آپ اس کا ایڈریس بتا سکیں گے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں جناب، ویسے آپ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرا نام جارج ہے اور میں سیاح ہوں، میں نے کل رات راجر کی ٹیکسی میں سفر کیا تھا، مجھے اس کی ڈرائیونگ بے حد پسند آئی ہے، اس لیے میں اسے مستقل کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن وہ تو صرف سیکنڈ شفٹ میں ٹیکسی چلاتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کیا ان کی ٹیکسی فرسٹ شفٹ میں کوئی اور چلاتا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اوہ نہیں جناب، یہاں صرف انہیں لائسنس دیا جاتا ہے جو ٹیکسی کے مالک ہوں، لیکن مالک اپنی ٹیکسیوں کی حفاظت کے لیے انتہائی محتاط ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ان کا مسافروں سے رویہ بھی بے حد اچھا ہوتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، تو عمران نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ آپ اس کا ایڈریس بتا دیں، عمران نے کہا۔ جی، راجر اسٹیشن روڈ پر واقع برائٹ لائٹ کالونی کے ہاؤس نمبر 18 میں رہتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا فون نمبر بھی بتا دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔ اس کی ٹیکسی کیا اس کے مکان میں کھڑی رہتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ نہیں جناب، ٹیکسی تو ٹرانس آٹو موبائل ورک شاپ میں کھڑی ہوتی ہے، زیادہ تر ٹیکسیاں وہیں کھڑی رہتی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ ہمیں پہلے اس ورک شاپ میں جانا ہوگا، عمران نے کہا، تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کاریں اسی ورک شاپ کے مرکزی گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئیں۔ ورک شاپ کا آفس ابھی کھل ہی رہا تھا، اس میں چند افراد موجود تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہوا تو وہاں موجود افراد ان کو دیکھ کر چونک پڑے۔ جی صاحب، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے آگے بڑھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کیا ہیں یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ جی میں فورمین ہوں، آپ کون ہیں اور کیا مسئلہ ہے؟ اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ یہاں گیراج میں جو ٹیکسیاں موجود ہیں ان میں سے راجر کی ٹیکسی کون سی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ راجر کی ٹیکسی؟ مگر آپ کون ہیں؟ فورمین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہم سیاح ہیں، ہم نے کل رات راجر کی ٹیکسی میں سفر کیا تھا،
میں اس کے اندر ایک انتہائی قیمتی چیز بھول گیا ہوں۔ ہم نے ٹیکسی کنٹرول آفس سے فون کر کے معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ٹیکسی یہاں موجود ہے، اس لیے ہم یہاں آ گئے، عمران نے کہا۔ لیکن آپ کو یہاں آنے کی بجائے روجر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ فورمین نے کہا۔ مسٹر فورمین، ہم نے روجر سے کچھ نہیں لینا، صرف ٹیکسی چیک کرنی ہے، عمران نے کہا۔ سوری جناب، جب تک روجر آ کر اجازت نہ دے آپ اس کی ٹیکسی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ روجر بے حد ایماندار آدمی ہے، اگر آپ کی کوئی چیز رہ جاتی تو وہ لازماً اسے ٹیکسی آفس میں جمع کرا دیتا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، فورمین نے کہا۔ میں نے بہرحال ٹیکسی کو چیک تو کرنا ہی ہے، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ روجر کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے، فورمین نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تم لوگ یہاں ٹھہرو گے تاکہ ہم سے پہلے یہ لوگ ٹیکسی کی تلاشی نہ لے لیں، میں اور صفدر جا کے اس روجر کو یہاں لے کر آتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا ضرورت ہے اس سردردی کی، ان سب کا آسانی سے خاتمہ ہو سکتا ہے، اور پھر دروازہ بند کر کے ہم اطمینان سے تلاشی لے سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ نہیں، ہم پولیس کے چکر میں پھنسنا نہیں چاہتے، اور پھر یہ بے گناہ اور غیر متعلق لوگ ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب آپ یہیں ٹھہریں، میں اور کیپٹن شکیل جا کر روجر کو لے کر آتے ہیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن خیال رکھنا کہ زبردستی نہ کرنا، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل تیزی سے مڑے اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران صاحب آپ تو اس کی ٹیکسی میں بیٹھے رہے تھے، کیا آپ کو اس ٹیکسی کا نمبر یاد نہیں؟ صالحہ نے کہا۔ یاد ہے، لیکن اس نمبر کی ٹیکسی یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے روجر کو یہاں لے آنے کی بات کی ہے، ورنہ تو ان لوگوں کو گیس سے بے ہوش کر کے بھی تلاشی لی جا سکتی تھی، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کنٹرول آفس کے آدمی نے جھوٹ بولا ہے، جولیا نے چونک کر کہا۔ یہ بھی روجر کے آنے پر ہی معلوم ہوگا، ویسے اس فورمین نے بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ روجر کی ٹیکسی یہاں موجود نہیں ہے، عمران نے کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کیوں یہاں رکے ہوئے ہیں جناب؟ تھوڑی دیر بعد اسی فورمین نے قریب آ کر پوچھا۔ ہمارے ساتھی روجر کو لینے گئے ہیں تاکہ آپ کا اصول پورا کیا جا سکے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ آئی ایم سوری سر، آپ شاید میری بات سے ناراض ہو گئے ہیں، بہرحال آپ ادھر آفس میں چل کر بیٹھ جائیں، فورمین نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، شکریہ، ویسے آپ اشارے سے تو بتا سکتے ہیں نا کہ روجر کی ٹیکسی کون سی ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، وہ دوسری قطار میں دائیں سے تیسری ٹیکسی روجر کی ہے، فورمین نے کہا۔ کیا یہاں لانے سے پہلے اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کر دی جاتی ہے؟ عمران نے کہا تو فورمین بے اختیار چونک پڑا۔ نمبر پلیٹ؟ کیا مطلب؟ فورمین نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ کیونکہ جس ٹیکسی پر میں نے سفر کیا تھا اس کا ڈرائیور روجر تھا، لیکن اس کی ٹیکسی کا یہ نمبر نہیں تھا اور نہ ہی یہ ماڈل تھا، عمران نے کہا۔ اوہ، کب کیا تھا آپ نے سفر؟ فورمین نے چونک کر پوچھا۔ گزشتہ رات، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ ٹیکسی نہیں ہے، یہ ٹیکسی 2 روز سے خراب ہے، اس کا ایک پرزہ دارالحکومت سے منگوانا ہے، وہ پرزہ لانے کے بعد یہ ٹھیک ہوگی۔ روجر نے کل جیرم کی ٹیکسی استعمال کی تھی، کیونکہ جیرم بیمار ہے، اس طرح روجر اور جیرم دونوں کو فائدہ رہتا، فورمین نے جواب دیا۔ وہ جیرم والی ٹیکسی کا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جیرم کی ٹیکسی رافٹ آٹو موبائلز ورک شاپ میں ہوتی ہے، فورمین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا ایڈریس بھی بتا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، روجر آ جائے پھر میں اسے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، عمران نے کہا تو فورمین سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران تنویر، جولیا اور صالحہ کو ساتھ لے کر آفس کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اب اس ٹیکسی کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور کیپٹن شکیل ڈرائیور روجر کے ساتھ آفس میں داخل ہوئے۔ روجر کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات تھے۔ آئی ایم سوری مسٹر روجر، کیا آپ سے ان حالات میں ملاقات ہو رہی ہے؟ عمران نے کھڑے ہو کر اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب مجھے یاد آ گیا ہے، آپ کے ساتھیوں کو تو میں نے نہیں پہچانتا تھا، بہرحال فرمائیے، صبح صبح مجھ سے آپ کو کیا کام پڑ گیا، اور آپ یہاں کیوں اور کیسے موجود ہیں؟ روجر نے کہا۔ آپ کی ٹیکسی میں میرا ایک پیکٹ رہ گیا ہے، وہ بے حد قیمتی ہے، میں اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پیکٹ؟ اوہ نہیں جناب، میں جب گیراج میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو اسے اچھی طرح چیک کرتا ہوں، اور اگر کوئی مسافر کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اسے فوراً کنٹرول آفس جمع کرا دیتا ہوں، روجر نے کہا۔ آپ رات کو جیرم کی گاڑی چلا رہے تھے؟ عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، مگر آپ کو کس نے بتایا ہے؟ روجر نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ فورمین صاحب نے، اور وہ گاڑی دوسری ورک شاپ میں ہے، ہم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر روجر کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں ویسے ہی ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، روجر نے جلدی سے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا،
اور پھر وہ سب روجر سمیت اس ورکشاپ سے نکل کر کچھ فاصلے پر موجود رافٹ آٹو موبائلز ورکشاپ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی عمران کو ایک طرف کھڑی ہوئی وہ ٹیکسی نظر آ گئی جس کا نمبر عمران کو یاد تھا۔ کیا ہمارے دوست نے بھی ایئرپورٹ سے ریمبو ہوٹل تک اسی ٹیکسی میں سفر کیا تھا؟ عمران نے روجر سے کہا۔ یس سر، روجر نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا وہ راستے میں کہیں رکے بھی تھے؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، ہم ایئرپورٹ سے سیدھے ریمبو ہوٹل میں آئے تھے، روجر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، اور پھر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں نے مل کر اس ٹیکسی کی اندرونی تلاشی انتہائی باریک بینی سے لی، حتیٰ کہ باہر سے بھی اس کی چیکنگ کی، لیکن وہاں سے کچھ بھی نہ ملا تو سب کے چہرے ایک بار پھر لٹک گئے، جبکہ سب سے زیادہ لٹکا ہوا چہرہ صالحہ کا نظر آ رہا تھا۔ اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرکار صفدر نے کہا۔ روجر، کیا راستے میں ہمارا دوست کسی سے ملا تھا؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، میں نے تو بتایا ہے کہ ہم سیدھے ریمبو ہوٹل پہنچے تھے، روجر نے جواب دیا۔ آپ انہیں چھوڑنے کے بعد کہاں کہاں گئے تھے اور کون کون آپ کی ٹیکسی میں بیٹھا تھا؟ عمران نے کہا۔ میں ریمبو ہوٹل سے جا کر 3rd اسٹریٹ رک گیا تھا، وہاں میں نے ایک کلب میں جا کر شراب پی تھی، اس کے بعد میں ٹیکسی لے کر ویسے ہی گھومتا رہا، پھر کنٹرول آفس کی کال سنائی دی تو میں آپ کی کال پر آفس پہنچ گیا اور وہاں سے آپ کو بٹھا کر ریمبو ہوٹل گیا، وہاں سے میں نے ٹیکسی لا کر یہاں پر کھڑی کر دی، کیونکہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ آرام کر لوں، روجر نے کہا تو عمران کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار نمودار ہو گئے، اور باقی ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا۔ اوکے روجر، تم جا سکتے ہو، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، روجر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران بھی اپنے ساتھیوں سمیت ورکشاپ سے باہر آ گیا تھا۔ اب بتاؤ، تم نے تو باقاعدہ عمران سے منت کروائی تھی، جولیا نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے ذہن میں اب تک وہی بات اٹکی ہوئی تھی۔ میں دوسری بار بھی منت کروا سکتی ہوں، صالحہ نے کہا تو اس بار جولیا کے ساتھ ساتھ عمران بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ نہیں جولیا، اگرچہ میرا پہلا آئیڈیا غلط ثابت ہوا ہے، لیکن بہرحال اب بھی میں بتا سکتی ہوں کہ فارمولا کہاں ہے، صالحہ نے کہا۔ تو پھر بتاؤ، جولیا نے کہا۔ اگر عمران صاحب کہیں تو میں بتا دیتی ہوں، صالحہ نے کہا تو اس بار عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے کہ بلی چوہے کا کھیل صالحہ نے کھیلنا شروع کر دیا ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ اس نے چوہا مجھے سمجھ لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ بات نہیں ہے عمران صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے سپر مائنڈ ہونے کا ہمیں 100% یقین ہے، اس لیے جب آپ بے بس نظر آئیں اور میں بات سوچ لوں تو واقعی بےحد لطف آتا ہے۔ بہرحال میں بتا دیتی ہوں کہ فور لائٹ فارمولا ایئرپورٹ پر موجود ہوگا، جان ڈیوک نے اسے ایئرپورٹ پر اسے کسی مخصوص لاکر میں رکھوایا ہوگا، اسے یقیناً معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں ڈرافٹ ٹاؤن میں پہنچ چکے ہیں، اور ہماری وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں فشر اور سیلی کو مالکم کے پاس چھوڑ کر واپس جانے کے لیے فوراً روانہ ہو گیا تھا، لیکن جب ایئرپورٹ پر اسے معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ بند ہے اور اسے راستے میں کسی ہوٹل میں گزارنا پڑے گی تو اس نے لازماً یہی سوچا ہوگا کہ کہیں ہم اس کا سراغ نہ لگا لیں، اس لیے وہ فارمولا وہاں محفوظ کر آیا ہوگا، صالحہ نے باقاعدہ دلائل دیتے ہوئے کہا تو عمران سمیت سب ساتھیوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ویری گڈ صالحہ، تمہیں باقی سوچنے اور تجزیہ کرنے کی بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، آؤ اب ایئرپورٹ چلیں، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ ہی چلی جا رہی تھیں۔ ایئرپورٹ اب کھل چکا تھا اور وہاں اس وقت کافی رونق تھی، لیکن وہاں جا کر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایسا لاکر نہیں ہے جہاں کوئی چیز حفاظت کے لیے رکھی جا سکے تو ایک بار پھر ان سب کے چہروں پر اوس پڑ گئی، خاص طور پر صالحہ کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا تھا۔ رات کو یہاں کتنے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں؟ عمران نے چیف آفیسر سے بات کرتے ہوئے کہا۔ 4 جناب، اس آفیسر نے جواب دیا۔ کیا ان کے ناموں پتوں کی تفصیل مل سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ کیوں؟ آپ کیوں ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس آفیسر نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ رات کو جب ایئرپورٹ بند ہو چکا تھا تو میرا ایک دوست یہاں پر آیا تھا، اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو ایک پیکٹ ہمارے لیے امانت کے طور پر دیا تھا، لیکن ہم یہاں پہنچتے پہنچتے لیٹ ہو گئے، اس لیے اب ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، پھر ان چاروں میں سے انچارج جوزف تھا، اس کے پاس ہوگی آپ کی امانت۔ جوزف اور باقی تینوں سیکیورٹی گارڈز ایئرپورٹ سے ملحقہ رہائشی کالونی میں رہتے ہیں، آپ وہاں سے ان کے گھروں کے پتے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں، آفیسر نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ اپنی کاریں ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ہی چھوڑ کر اس کی ملحقہ رہائشی کالونی کی طرف بڑھ گئے۔ یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ جان ڈیوک جیسا آدمی کسی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ میں فارمولا دے کر اطمینان سے واپس جا سکتا ہے؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل میں نے بھی صالحہ کے انداز میں سوچنا شروع کر دیا ہے، عمران نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میں شرمندہ ہوں عمران صاحب، میرے دونوں آئیڈیا غلط نکلے، صالحہ نے انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا، وہ عمران کا طنز سمجھ گئی تھی۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے واقعی بہترین انداز میں تجزیہ کیا ہے۔ ابھی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ فارمولا ہی شروع سے پراسرار ثابت ہو رہا ہے۔ پہلے بھی یہ اس طرح غائب ہو گیا تھا کہ ہم سب پاگل ہو کر رہ گئے تھے، اور اب بھی یہ غائب ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ یہ واقعی پراسرار فارمولا ہے، سب نے عمران کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، تو صالحہ کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوزف کے مکان تک پہنچ گئے تھے۔ آپ صاحبان، کیا بات ہے؟ جوزف نے باہر آ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ رات کو ہمارے ایک دوست دارالحکومت جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تھے، لیکن اسے معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے، تو اسے ایک پیکٹ آپ کو امانتاً دیا اور واپس چلا گیا۔ وہ پیکٹ ہمارا ہے اور ہم نے اسے وصول کرنا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر جوزف کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ پیکٹ؟ نہیں جناب، ایک صاحب ایئرپورٹ بند ہونے کے بعد آئے ضرور تھے، ایک کار انہیں ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے واپس چلی گئی تھی۔ انہیں واقعی معلوم نہیں تھا کہ ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ جانی کی ٹیکسی میں بیٹھ کر جوزف نے نوٹ کو جلدی سے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جانی کی ٹیکسی؟ مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ راجر کی ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس گئے ہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ اس وقت راجر اور جانی دونوں کی ٹیکسیاں یہاں موجود تھیں، لیکن وہ میرے سامنے جانی کی ٹیکسی میں بیٹھ گئے تھے، البتہ راجر ویسے ہی اپنی ٹیکسی لے کر واپس چلا گیا تھا، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ جانی کہاں رہتا ہے، کیا بتا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، وہ میرا بہترین دوست ہے، وہ سن رائز کالونی کے مکان نمبر 12 میں رہتا ہے جناب، جوزف نے جواب دیا۔ وہ ٹیکسی اس کی اپنی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہاں مالکوں کو ہی لائسنس ملتا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی واپس مڑ گئے۔ عجیب گورکھ دھندا ہے، کیا راجر نے غلط بیانی کی ہے؟ صفدر نے کہا۔ دیکھو، ویسے لگتا تو نہیں تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کاریں سن رائز کالونی میں پہنچ گئی۔ یہ ایک متوسط طبقے کی کالونی تھی۔ عمران نے کار کو ایک پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھی بھی نیچے اتر آئے، اور پھر وہ سب پیدل چلتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ایک متوسط درجے کے گھر کے سامنے موجود تھے، جس پر 12 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا، اور دروازے پر جانی ڈرائیور کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ عمران نے کال بیل بجائی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکا باہر آ گیا۔ جی صاحب، نوجوان نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں جانی صاحب سے ملنا ہے، جو ٹیکسی چلاتے ہیں، عمران نے کہا۔ ڈیڈی، وہ تو کل سے بیمار ہیں، نوجوان نے چونک کر کہا۔ کہاں ہیں؟ کیا وہ اسپتال میں ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی نہیں، گھر پر ہی ہیں، نوجوان نے کہا۔ ہم ان کا تھوڑا سا وقت لیں گے، ہمارا کام انتہائی ضروری ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بندوبست کرتا ہوں، نوجوان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ یہ تو بیمار پڑا ہے، جبکہ وہ چوکیدار بتا رہا تھا کہ جان ڈیوک اس کی ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، سبھی جھوٹ بول رہے ہیں، جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان باہر آ گیا۔ آئیے جناب، اس نوجوان نے کہا، اور پھر اس کی رہنمائی میں عمران اور اس کے ساتھی ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں بیڈ پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، ساتھ ہی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میرا نام جارج ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ آپ کب سے بیمار ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 3-4 روز ہو گئے ہیں، جانی نے جواب دیا، تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ صاحبان کون ہیں اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جانی نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمیں ایئرپورٹ کے چوکیدار جوزف نے بتایا ہے کہ تم نے کل رات ایئرپورٹ بند ہونے کے بعد اپنی ٹیکسی میں ایک مسافر کو اٹھایا تھا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3-4 روز سے بیمار ہیں، عمران نے کہا۔ او ہاں، وہ درست کہہ رہے، میرا مطلب بیماری سے، طبیعت کی خرابی تھی۔ میری طبیعت تو خراب تھی، لیکن میں کام کرتا رہا، کیونکہ یہاں اس چھوٹے سے قصبے میں بہرحال اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ آدمی ایک ہفتہ گھر بیٹھ کر کھا سکے، اس لیے مجبوراً کام کرنا پڑتا ہے۔ البتہ کل رات سے طبیعت اچانک بے حد خراب ہو گئی اور مجھے مجبوراً بیڈ پر آنا پڑا، جانی نے کہا۔ آپ نے اس مسافر کو کہاں پہنچایا تھا؟ عمران نے کہا۔ اس مسافر نے ریمبو کلب چلنے کے لیے کہا تھا اور میں اسے لے کر چل پڑا، لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد میری طبیعت یکلخت خراب ہو گئی۔ راجر کی ٹیکسی خالی ہی تھی اور میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ میں نے اسے روکا اور پھر میں نے مسافر کو اس ٹیکسی میں شفٹ کر دیا اور خود میں ٹیکسی لے کر گھر آ گیا، جانی نے جواب دیا، تو عمران نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب یہ معاملہ حل ہو چکا تھا کہ راجر بھی درست کہہ رہا تھا اور جانی بھی۔ اس مسافر نے آپ کو ایک پیکٹ دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ پیکٹ؟ او ہاں، مگر وہ تو دارالحکومت بھیج دیا گیا ہے، جانی نے کہا، تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ عمران نے کہا۔ جناب، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک پیکٹ کل صبح کسی بھی کوریئر سروس سے دارالحکومت بھجوا دوں۔ ایڈریس انہوں نے لکھوا دیا تھا
اور ساتھ ہی بھاری رقم بھی دی تھی، اس لیے آج صبح میں نے اپنے بیٹے کے ذریعے اسے بک کرا دیا، جونی نے کہا۔ آپ کا بیٹا وہی ہے جو ہمیں لایا ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس کا نام وکٹر ہے، جونی نے کہا۔ وکٹر کو بلائیں، عمران نے کہا تو جونی نے وکٹر کو آوازیں دینا شروع کر دی اور چند لمحوں بعد وکٹر اندر آیا۔ یس ڈیڈی، وکٹر نے کہا۔ تم نے وہ پیکٹ کس کوریئر سروس کے ذریعے بک کرایا ہے وکٹر؟ عمران نے براہ راست وکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی، او ایس او کوریئر سروس سے، یہاں سے قریب ان کا ہیڈ آفس ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ اس کی رسید کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ میرے پاس ہے جناب، وکٹر نے کہا اور جیب سے اس نے ایک رسید نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے رسید پر بکنگ کا وقت دیکھا تو یہ بکنگ صرف 1 گھنٹہ پہلے کرائی گئی تھی۔ یہ آفس کہاں ہے؟ کیا آپ زبانی ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہم صرف کنفرم کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا تو وکٹر نے تفصیل سے راستہ بتانا شروع کر دیا۔ بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور رسید جیب میں ڈال کر اس نے جیب سے بڑی مالیت کے 2 نوٹ نکال کر جونی کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یہ آپ کے لیے ہیں، ان سے آپ اپنا علاج کرائیں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ جونی انکار کرتا رہا لیکن عمران نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی دیر بعد وہ کالونی سے باہر اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ان کی کاریں موجود تھیں۔ حیرت ہے کہ جان ڈیوک نے فارمولے کو نکالنے کے لیے یہ احمقانہ طریقہ اختیار کیا، صفدر نے کہا۔ یہ احمقانہ طریقہ نہیں ہے، فول پروف ہے، اور تم نے دیکھا کہ ہم نے اسے ہلاک کر دیا لیکن ہم فارمولے تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اگر صالحہ عقلمندانہ تجزیہ نہ کر دی تو ہم تو واقعی بند گلی میں پھنس گئے تھے، عمران نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ کوریئر سروس کے آفس پہنچ گئے۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آفس چھوٹا تھا، کاؤنٹر کے پیچھے 2 نوجوان لڑکیاں کام کر رہی تھیں، جبکہ ایک طرف شیشے کا بنا ہوا چھوٹا سا کیبن تھا جس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یس سر، ایک لڑکی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ رسید دیکھیں، عمران نے جیب سے وہ رسید نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو اس نے جونی کے بیٹے وکٹر سے حاصل کی تھی۔ جی، کیا کرنا ہے اس کا؟ لڑکی نے حیرت سے رسید کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ پیکٹ ابھی یہاں موجود ہے یا ڈیلیور کر دیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تو یہیں موجود ہے، 1 گھنٹے بعد ڈیلیور ہوگا، لڑکی نے جواب دیا۔ تو میں یہ بکنگ کینسل کرانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر تو آپ کو مینیجر صاحب سے ملنا ہوگا، لڑکی نے رسید واپس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی شیشے کے کیبن کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس دوران صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اندر آ کر عمران کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران مڑا اور پھر واپس کیبن میں داخل ہو گیا۔ یس سر، ادھیڑ عمر آدمی نے عمران اور اس کے پیچھے صفدر اور کیپٹن شکیل کو اندر آتے دیکھ کر کہا۔ یہ بکنگ کینسل کر دیں، اب اسے نہیں بھجوانا، عمران نے رسید مینیجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ مگر جناب، مینیجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ معاوضے کی فکر نہ کریں، وہ آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا، عمران نے کہا تو مینیجر کے چہرے پر اطمینان اور قدم مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا آپ نے اسے بک کرایا تھا؟ مینیجر نے کہا۔ نہیں، میرا ملازم بک کرا کر گیا تھا، عمران نے کہا۔ اوہ پھر ٹھیک ہے، مینیجر نے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک فارم نکالا اور عمران کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں دستخط کر دیں، باقی فارم میں رسید کے مطابق خود پر کر لوں گا، مینیجر نے کہا تو عمران نے میز پر پڑے ہوئے قلمدان سے پین نکال کر فارم پر دستخط کر دیے۔ شکریہ، مینیجر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ مس کیتھی، بکنگ نمبر 28 کا پیکٹ لیں، مینیجر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی اندر داخل ہوئی جس سے عمران نے پہلے بات کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا، اسے مؤدبانہ انداز میں پیکٹ مینیجر کے سامنے رکھ دیا۔ مینیجر نے پیکٹ پر موجود چٹ پر کینسل کے الفاظ لکھے، نیچے دستخط کیے اور پھر پیکٹ اٹھا کر اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیجیے، اور کوئی خدمت؟ مینیجر نے کہا۔ بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور پیکٹ لے کر وہ اٹھا اور مڑ کر آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس سے باہر آ چکے تھے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر، آخرکار ہماری جدوجہد کامیاب ہو ہی گئی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پیکٹ طے کر کے جیب میں ڈال دیا۔ عمران صاحب چیک تو کر لیں، صفدر نے کہا۔ اب اطمینان سے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر چیکنگ کریں گے، عمران نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ آپ پوری طرح مطمئن نظر آ رہے ہیں، حالانکہ مجھے خدشات محسوس ہو رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی چکر نہ چل پڑے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی خدشات میرے ذہن میں بھی ہیں، اسی لیے تو میں نے چیک نہیں کر رہا۔ چلو کچھ دیر تو خوش رہیں گے، عمران نے جواب دیا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں جو اس کار میں موجود تھے بے اختیار ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے اور پھر وہاں پہنچتے ہی سب کے اصرار پر عمران نے وہ پیکٹ جیب سے نکالا اور پھر اس پر درج ایڈریس پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے اسے کھول کر چیک کر لو، پھر پڑھتے رہنا، جولیا نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، کیا جان ڈیوک پہلے سے ہی پیکٹ بنا چکا تھا؟ صفدر نے کہا۔ ارے نہیں، یہ پیکٹ تو کوریئر سروس کا ہے،
اسے ایڈریس اور رقم دے دی ہوگی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس سے پیکٹ کو پھاڑا اور اندر سے فارمولا نکال لیا۔ سب کے چہروں پر امید و یاس کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے، جبکہ عمران فارمولے کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ اوکے، یہی فارمولا ہے جسے ہمیں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، عمران نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، تو سب کے چہروں پر یکلخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، چلو یہ بلی چوہے کا کھیل تو کسی صورت ختم ہوا۔ جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہ چوہا مجھے تنویر کی طرح ڈائریکٹ ایکشن کا قائل لگتا ہے، بڑی مشکل سے قابو میں آیا ہے۔ عمران نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو سب بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ ختم شد۔ تو دوستوں، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔